آج کے وقت میں جو ہم نے اسلام کو دنیا میں انٹروڈیوس کرایا ہے، تو بس یہ ہے کہ کوئی ایک مثال کے طور پہ کوئی عورت ہے، ہمیشہ اس کو برقعے میں رہنا ہے، اس کو جاب و خلط ملط نہیں کرنا ہے، اور جیسے آج کل چلا تھا نا افغانستان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں، تو اسی طریقے سے ان کو ہمیشہ پردے میں رہنا، ایجوکیشن کے لیے الگ سے نظام ان کے لیے ہونا چاہیے. یہ اس طرح کا اگر یہ تصور ہے تو یہ تو اسلام کا تصور نہیں ہے. اس وقت جو اسلام کا ایک تصور بن چکا ہے، اس پس منظر میں جب آپ اسلامک ریاست یا اسلامک اسٹیٹ کا ورڈ بولتے ہیں تو پھر سب لوگوں کے دلوں میں جو اسلام خوف آتا ہے. 57 ممالک ہیں، کوئی ایک ماڈل تو پیش کرے نا کہ اللہ کے رسول کا یہ اسلامک رول ہے جس کو لوگ دیکھ کر کے فالو کریں، کہ وہاں معاشی طور پر بھی آپ دوسروں سے الگ ہوں. جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں ایسا کریں کہ اپنے گھر میں کم سے کم ایک سسٹم بنا کر کے دکھائیں، پھر اپنے گھر سے اپنے پڑوس میں 4 لوگوں کے گھر بنائیں، پھر اپنی گلیوں میں بنا کر کے دکھائیں، پھر اپنے محلے میں بنا کر کے دکھائیں، پھر ایک اپنے گاؤں میں ہی بنا کر کے دکھائیں ایک یہ کہ اسلامک نظام. السلام علیکم. آواز دا وائس کے پوڈ کاسٹ دین اور دنیا میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مفتی سعد مشتاق صاحب. یہ ڈاکٹر بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، اور دارالعلوم دیوبند سے فارغ بھی ہیں، اور وہاں انہوں نے پڑھایا بھی ہے. اس کے علاوہ الگ الگ ٹی وی چینل پر اور یوٹیوبز پر یہ بتاتے رہتے ہیں دین کے بارے میں اور لوگوں کی اصلاح کرتے رہتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ ہمارے بیچ آئے. شکریہ. آج کے موضوع پر بات کرتے ہوئے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی کچھ دن پہلے، شاید 3 دن ہوئے ہیں، ایک بہت بڑے لیڈر ہیں جماعت اسلامی کے کیرلا سے، انہوں نے یہ کہا کہ اسلامک اسٹیٹ ورڈ انہوں نے یہی استعمال کیا کہ یعنی کہ خلافت، نظام خلافت یا ایک سیاسی نظام اسلام کا وہ قائم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے مسلمان کے لیے، ان کے لیے فرض ہے، وہ اسے منع نہیں کر سکتے. اور یہ کہنے والے وہ پہلے آدمی تو نہیں ہیں، یہ بات سوشل میڈیا پہ بات بات پر آتی رہتی ہے. ایسے میں میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے، کیا سچ میں اسلامک اسٹیٹ دین اسلام کا حصہ ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ علی نبی اللہ. دیکھیے، اصل میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اسلام میں جو ٹرملوجی ہے وہ تھوڑا سا آپس میں گڑمڑ ہو گئی ہے اور خلط ملط ہو گئی ہیں. جی جی. کیا چیزیں فرض کا لفظ ہے اور کیا چیزیں جائز ہیں، کیا چیز ناجائز ہیں، کیا حرام ہے، ان سب کو ایک جگہ ملا دیا گیا ہے. میں اس کی ایک چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں یہ ہے کہ جیسے ریڈ لائٹ ہے نا، جیسے ہم کہیں پر بھی چل رہے ہیں، کار ڈرائیو کر رہے ہیں تو ریڈ لائٹ ہے، اس کا مطلب ہمیں رک جانا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی ریڈ لائٹ کراس کر جاتا ہے تو یہ کیا اس نے ناجائز کیا، اور کیا یہ ناجائز جہنم میں اس کو پہنچا دے گا؟ یہ ایک سوال ہے. تو کچھ چیزیں انتظامی امور سے ہیں. آج اس کے لیے پہلے جو عربی کے الفاظ تھے تو اس میں جاز یجوز، جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ ٹرم استعمال ہوتی تھی پہلے جب یعنی اسلامک ریاست تھی یا اسلامی نظام تھا تو اس میں یہ سب الفاظ استعمال ہوتے تھے. جیسے آج کل پروہیبیٹڈ لکھتے ہیں. ہم واپس وہیں جا رہے ہیں. اسلامی ریاست کیا ہے؟ مطلب آپ نے ابھی کہا اسلامک ریاست تھی، اسلامک نظام تھا، تو وہ اسلامک ریاست یا نظام کیا ہے؟ کیا کوئی ریاست اسلامک بھی ہوتی ہے؟ ہاں، تو پہلی بات کا یہ ہے کہ یہ جو فرض ہے نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی چیز کا فرض ہونے کا ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ بس وہ اسلامی اللہ کا اوپر سے ایک حکم ہے اور بس وہ اگر نہیں کیا تو جہنم میں انسان چلا جائے گا. اور ایک یہ ہے کہ ایک نظام قائم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. جیسے انڈین کہیں کسی بھی ملک کے انٹرنل لاز ہوتے ہیں، اس کا ماننا، دونوں کے ماننے کا ایک فرق الگ الگ ہے. تو ہر چیز میں دین کا لفظ داخل کر کے فرض یا واجب کہہ دینا، اس سے کانسیپٹ تھوڑا سا گڑبڑ اس میں ہو جاتی ہے. اچھا، اب دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ اسلامک ریاست، دیکھیے ٹرم تو میں نے یوں استعمال کر دی، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلامک ریاست کا کانسیپٹ کیا ہے. اگر یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے تو جو لوگ اس طرح کی بات بول رہے ہیں وہ بھی ان کو سمجھنے کا موقع ملے گا، اور جن کو آبجیکشن ہے ان کو بھی سمجھنے کا موقع ملے گا. اسلامک ریاست کا اگر آج کے وقت میں جو ہم نے اسلام کو دنیا میں انٹروڈیوس کرایا ہے
تو بس یہ ہے کہ اب کوئی ایک مثال کے طور پہ کوئی عورت ہے، ہمیشہ اس کو برقعے میں رہنا ہے، اس کو جاب وب خلط ملط نہیں کرنا ہے، اور جیسے آج کل چلا تھا نا جی جی افغانستان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں، تو اسی طریقے سے ان کو ہمیشہ پردے میں رہنا، ایجوکیشن کے لیے الگ سے نظام ان کے لیے ہونا چاہیے. یہ اس طرح کا اگر یہ تصور ہے تو یہ تو اسلام کا تصور نہیں ہے آج کے وقت کے لیے، چونکہ آج کے وقت میں آپ کو سب جگہ لے کے چلنا ہے بنیادی طور پر. اور اگر یہ کہ رسول اللہ کے کا جو نظام تھا وہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، تو یہ اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو جن کو اعتراض ہے جیسے سیکولر ملکوں میں، تو ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، چونکہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کا جو ایک اسلامک تصور تھا، جو اپنا ریاست مدینہ قائم کی، اس کے اگر اس کا کانسیپٹ دیکھیں آپ اور اس کے کانٹینٹس دیکھیں تو اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، نہ مسلم نہ مسلمانوں کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن ہزاروں سال کے بعد اس وقت جو اسلام کا ایک تصور بن چکا ہے، اس پس منظر میں جب آپ اسلامک ریاست یا اسلامک اسٹیٹ کا ورڈ بولتے ہیں تو پھر سب لوگوں کے دلوں میں جو اسلام اسے خوف آتا ہے، خوف آتا ہے. خوف آتا تو اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کہی، آپ نے کہا رسول اللہ نے ایک سیاست کا ایک نظام قائم کیا، لیکن پہلا سوال، رسول اللہ نے جو سیاست کا نظام قائم کیا وہ رسول اللہ نے کیا، تو دو چیزیں ہوتی ہیں کہ کوئی چیز مسلم ہے کہ کوئی چیز اسلامک ہے، تو کیا وہ چیز دین کا حصہ ہے کہ جیسے ظاہر طور پر آپ اسے سنت یا فرض مانیں گے کہ رسول اللہ نے ایسے کیا تو اب ایسے ہی ہوتا رہے گا، یا پھر وہ صرف ایک نظام ہے حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے اور وہ نظام بدلا جا سکتا ہے؟ دو الگ چیزیں ہیں. کیا وہ دین کا حصہ ہے؟ کیا قرآن میں بالکل ایسے ہی کہیں پر یہ آیا ہے کہ، یا پھر کہیں حدیث ہوں، صحیح حدیث ہوں کہ آپ کو سیاسی نظام ایسے ہی چلانا ہے، رسول اللہ کو یہ کہا ہو اللہ میاں نے؟ یہ ایک ایسا اہم سوال ہے، اسی کے جواب کے سمجھنے میں کہیں پر مس لیڈنگ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپنی چھوٹی منہ بڑی بات کے بڑے لوگوں پر اعتراض، لیکن اسی کا کانسیپٹ چینج ہوا ہے. میں یہ عرض کروں کہ نبی کریم علیہ السلام کا جب ہم نام لیتے ہیں تو آپ کی حیثیت کو دیکھنا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ایک انسان ہے. نبی کریم علیہ السلام ایک خاص کلچر میں پیدا ہوئے، ایک خاص وہاں کا کلچر تھا، وہاں کی ایک روایت تھی، ایک زمانہ تھا اس وقت کا. اور آج کا جو ہے کلچر ہے بدلا ہوا. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں. اور ہمارے یہاں ایک بات کہی جاتی ہے، دیکھیے میں بھی تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے، سماج ابھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہ نبی کریم علیہ السلام امامہ باندھتے تھے، پگڑی باندھتے تھے. یہ پگڑی باندھنا یہ کلچرل تھا یا میڈیکل سے کچھ تھا، یا یہ کہ وہ مذہبی حصہ تھا؟ مثال کے طور پہ ہمارے ملک میں یہ جو راجستھان کا علاقہ ہے جہاں پوکرن وغیرہ جہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے، پنجاب ہے، ہریانہ ہے، ان سب میں بھی تو ہندو مسلم سکھ عیسائی کوئی بھی رہے گا، کسان ٹائپ کے جو لوگ کھیت کھلیان کرتے ہیں وہ پگڑی باندھتے ہیں. تو یہ ہو سکتا ہو کہ تیز دھوپ سے بچاؤ کی خاطر یہ کرتے ہیں. یہی چیز عرب کے ماحول میں یہ بات تھی، وہاں گرمی بہت تھی، ریگستان علاقہ تھا، تو نبی کریم علیہ السلام ہی پگڑی نہیں باندھتے تھے، ابو جہل، ابو طالب اور بھی لوگ پگڑی باندھتے تھے. اب اس کو کیسے یہ بات آ گئی، تھوڑا سمجھنے، ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک سوال ہے، اس پہ یہ نہیں کہ واویلا مچایا جائے بلکہ غور کیا جائے. جی کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو پگڑی باندھی تو یہ کلچرل تھا یا میڈیکل لائن سے یا اس وقت کا ماحول تھا، یا یہ کہ مذہب کا حصہ تھا؟ اگر یہ فرق ہمارے ناظرین اور سامعین لوگوں نے سمجھ لیا تو شاید یہ سوال آپ کا کلیئر ہو جائے گا. نبی کریم علیہ السلام نے جو غزوات یعنی جنگیں کی، جنگ بدر، جنگ حنین، خندق، جتنی بھی، اس کو کیا مذہبی اعتبار سے، یا یہ کہ اس زمانے میں ایک نظام، اچھا آج بھی ہے، نظام کے چلانے کے لیے اگر کوئی آدمی اس کے آ رہا ہے تو اس کے سامنے اگر کوئی ٹکرانے کے لیے آ رہا ہے تو پھر تو اس کا یہ کرنا بھی ہے. تو وہ اس وقت کی حالات اور اس وقت کا تقاضا تھا یہ. اب اس کو مذہب کا روپ دے دینا، یہ تھوڑا سا جیسے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا حصہ ہے تلوار، اسلام کا حصہ ہے جہاد جس میں کہ جنگ کی جائے، تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس وقت کا تقاضا تھا، سامنے اگر دشمن لڑنے آئے گا تو ظاہر سی بات ہے آپ جنگ کریں گے. آج بھی کیا ملکوں میں نہیں ہوا، ہر ملک اپنی سیفٹی کے لیے نہیں چاہتا، ظاہر سی بات ہے بھارت پر بھی اگر پاکستان کچھ کرتا ہے تو بھارت جوابی کارروائی کرتا ہے. ہم کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر. تو صحیح بات ہے کہ ہم بھی اگر کوئی ملک ہم پہ حملہ کرتا ہے تو ہم اس کو جوابی کارروائی، کارروائی، بچانا ہے نا، اپنے گھر کو بچانا فرض ہے.
تو اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ نظام تھا ریاست کا قائم کرنا، کیونکہ آپ کو ایک نظام چلانا تھا، اس نظام کے لیے آپ کو ایک ظاہر ہے کہ ایک سسٹم بنانا تھا، چاہے وہ معاشی سسٹم ہو، چاہے وہ معاشرتی سسٹم ہو، چاہے وہ ریاست کا سسٹم ہو، تو وہ تو نظام چلانا ضروری تھا۔ ایک چھوٹی سی کمپنی بنتی ہے تو اس کے بائی لاز وغیرہ، جی اس کے رولز آپ بنائے نے جاتے بالکل ہیں۔ صحیح بات کہی، بار بار یہ بات سب سے زیادہ آج کے دور میں ایک بہت بڑی چیز آئی ہے سوشل میڈیا، بار بار میں اسی کی بات کرتا ہوں، اپنے ہر شو میں کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا نے سب کچھ بدلا ہے، لوگ اب سوشل میڈیا پر کچھ بھی ڈالتے ہیں۔ ایسے میں سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ خاص طور پہ، کچھ مسلمان خاص طور پر جو ینگ ہیں، کالجز میں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نظام خلافت کا ہی لانا ضروری ہے، یہ تو ابھی میں نے آپ سے کہا ہی، ساتھ میں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ڈیموکریسی کا یا سیکولرزم کا جو نظام ہے وہ طاغوتی نظام ہے، یہ لفظ بار بار استعمال کیا جاتا ہے، وہ طاغوتی نظام ہے۔ تو یہ چیز سوشل میڈیا پر کہاں سے آ رہی ہے اور اسے کاؤنٹر کیسے کیا جائے؟ دیکھیے سوشل میڈیا بہت اچھی چیز بھی ہے اور اس کا ڈینجرس بھی ہے، بہت ساری چیزیں اس کی خطرناک بھی ہیں۔ اس پہ بڑی آزادی دی ہے سوشل میڈیا نے لوگوں کو، لیکن اس کے پیچھے ہمیں تھوڑا سا گہرائی سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے سطحی چیزیں جو ہوتی ہیں، اوپر سے جو چیزیں دکھتی ہیں وہ ضروری نہیں کہ اندر ہو۔ ریگستان میں جو چلتے ہیں تو دور سے لگتا پانی ہے، جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہ پانی نہیں ہوتا۔ تو سوشل میڈیا کی حقیقت اسی طرح سمجھنی چاہیے۔ دیکھیے سوشل میڈیا میں جو اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں، ایک تو دنیا بھر میں ایکشن اور ری ایکشن کا بھی مسئلہ ہے، ایک تو یورپین کلچر کا بھی اور پھر اندرونی طور پر بھی ایکشن اور ری ایکشن کا ایک مسئلہ ہے۔ دیکھیے اگر میں یہ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ صرف اسلامی ریاست یا اسلامک رولز اگر آ جائیں تو اس وقت بہت ساری کنٹریز تو ہماری ہیں، یعنی مسلمانوں کی ہیں، کنٹریوں کا نام لینا بھی 57 جی ممالک جی ہیں، جی جی کوئی ایک ماڈل تو پیش کرے نا کہ اللہ کے رسول کا یہ اسلامک رول ہے جس کو لوگ دیکھ کر کے فالو کریں، کہ وہاں معاشی طور پر بھی آپ دوسروں سے الگ ہوں، جس سے لوگ متاثر ہوں۔ متاثر۔ مثال کے طور پر ہم نے یہ سنا، پڑھا نہیں میں نے، کہ لینن کے پاس جب وہ مارکسی نظریہ اس کا جی آیا، کمیونزم کا آیا، تو ان کے پاس لوگ گئے مسلمان کے بڑے اسکالرس، اور انہوں نے ان سے یہ بات کہی کہ آپ اپنے ایک نئے رولز اور نیا ماڈل پیش کرنا چاہتے، اسلام کا رول تو پہلے سے دیا ہوا ہے، تو اب ان کو ایکسیپٹ کر لیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی ماڈل پیش تو کیجیے، آپ جی کے پاس تو اتنی کنٹریز ہیں، اس وقت 52-53 جی تھی جی اگر، تو کہیں پر ایک پیش تو کیجیے جو ہم پیش کر سکیں۔ تو اسلامک اسٹیٹ کا صرف بولنا یہ جی، نہیں۔ اس سے بالکل مجھے یاد آیا، مطلب میں آپ کو تھوڑا سا روک کر بتاؤں گا کہ فیض احمد فیض بہت مشہور شاعر بالکل ہوئے ہیں، تو فیض احمد فیض نے یہ بات کہی ہے کہ وہ اس لیے مارکسسٹ ہیں، اس لیے وہ یو ایس ایس آر کو فالو کرتے ہیں کیونکہ اسلامک نظریے کا کوئی بھی دنیا میں ملک نہیں ہے، کہیں پر وہ نظام نہیں ہے جس کی ہم باتیں سنتے ہیں رسول اللہ کی، اور اس کے اگر قریب مجھے کوئی نظر آ رہا ہے تو مارکسسٹ نظر آ رہے ہیں، اس لیے میں اس کے ساتھ ہوں۔ تو بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ اتنے سارے ممالک ہیں جہاں پہ مسلمان میجورٹی میں رہتے ہیں، لیکن کوئی بھی جو یہ تھیوری والی شریعت ہے کہیں پر بھی اس کا نظام تو نہیں چلتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ نہ ہی یہ کبھی ہسٹری میں ہوا ہے، پھر یہ بار بار بات کیوں آتی ہے کہ ایک شرعی نظام قائم کیا جائے سوشل میڈیا پر، یہ کیوں، یہ غلط فہمی کہاں سے آ رہی ہے؟ اصل میں کچھ ہمارے بڑوں نے، بڑوں نے جس وقت چیزیں لکھی تو اس وقت انگریزوں کا یعنی تسلط ہمارے ملک پر، ان سے جنگیں ہوئیں، دونوں نے مل کر کے، ہمارے سب لوگوں نے مل کر کے جنگیں لڑی، اس کے بعد پھر آپس میں ایک انتشار پیدا ہوا۔ تو یہ بیسک یعنی ایک یعنی اور چیزوں سے ہٹ کر کے بیسک سوچ کے اعتبار سے نہیں، بلکہ ری ایکشن اور ایکشن کی وجہ سے یہ کانسیپٹ پیدا ہوا، اور وہی چیزیں جو لکھی گئیں آج کل لوگوں کو وہ پڑھنا ان کا آسان ہو گیا، تو یہ ان کا ذہن بن گیا۔ لیکن ہر چیز میں یاد رکھیے، میں ایک چھوٹی سی مثال میں اپنے ناظرین کو میں دینا چاہوں گا کہ جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، ایسا کریں کہ اپنے گھر میں کم سے کم ایک سسٹم بنا کر کے دکھائیں، پھر اپنے گھر سے اپنے پڑوس میں 4 لوگوں کے گھر میں بنائیں، پھر اپنی گلیوں میں بنا کر کے دکھائیں، پھر اپنے محلے میں بنا کر کے دکھائیں، پھر ایک اپنے گاؤں میں ہی بنا کر کے دکھائیں، ایک یہ کہ اسلامک نظام۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ چور اور کو، لیکن بنیادی طور پر جو بیسک جو ہم کر سکتے ہیں وہ ایک نمونہ پیش کر کے اگر دیں، اگر واقعتاً وہ کامیاب ہیں، تب تو میں یہ سمجھوں گا کہ پورے ملک پر وہ نظام قائم ہو سکتا ہے۔ لیکن اس لیے کہ دیکھیے
آج کل وہ ہے نا کہ وارڈ کی بھی وہ کبھی الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں، تو چھوٹے لیول سے بن بن کر کے پوری یعنی پوری حکومت چلتی ہے. تو چھوٹے لیول پہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ ایک ماڈل پیش کر کے نہیں دکھائیں تاکہ، لیکن وہ دکھایا نہیں جا رہا تو ہے. پھر یہ زبانی جمع خرچ یہ والی صرف بات زبانی باتیں ہو رہی ہیں کہ چلیے ہم ایک نظام بنائیں گے، اور جب خود کرنے کی بات آتی ہے تو زیادہ تر لوگ خود دھوکے بازی بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، سارے جی ہاں. کام ہو رہے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر لکھیں گے کہ ایک اسلامک نظام قائم کرنا ہے. بہت اچھی بات آپ نے کہی، لیکن اسی کے ساتھ ایک اور چیز جو کہ بہت زیادہ دیکھی گئی ہے، جیسا کہ کہا کہ لگ بھگ 20ویں صدی میں خاص طور پہ جب ترکی ہارا فرسٹ ورلڈ وار میں اور ہندوستان میں بھی خلافت موومنٹ چلا، تو اسی کے زمانے میں ایک بہت بڑی ڈیبیٹ بھارت میں تھی. ٹھیک ہے، وہ ڈیبیٹ یہ تھی کہ کیا، خاص طور پہ وہ گاندھی جی کو لے کر تھی، کہ کیا کوئی نان مسلم مسلمانوں کی لیڈرشپ پولیٹیکل یا سوشل یا اکنامک لے سکتا ہے یا نہیں. اور اس پر 2 گٹ بنے تھے، آپ بھی بہتر جانتے ہیں. اور یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ گاندھی جی ہی خلافت موومنٹ کو ہیڈ کر رہے تھے پورے طور پر، وہ انہی کی صدارت میں چلا. تو ایسے میں آپ کا جو اپنی اسٹڈی ہے، آپ کی جو اپنا مطالعہ ہے چیزوں کا، کیا مسلمان، جو کہ عام طور پہ سوال کیا جاتا ہے اپنی قیادت کھڑی کریں گے، اپنی لیڈرشپ کھڑی کریں گے، مسلمان ہی ہمارا لیڈر ہونا چاہیے، وہی ہماری بات کرے گا، تو کیا سچ میں اسلام دین کے اندر ایسا کہیں بھی کوئی چیز آتی ہے، کہیں کوئی ایسا ذکر کہیں قرآن سے ہمیں ملتا ہے کہیں سے بھی کہ ایک مسلمان ہی مسلمانوں کا لیڈر ہو سکتا ہے، کوئی نان مسلم نہیں ہو سکتا ہے بھلے ہی وہ اچھا آدمی ہو؟ دیکھیے، اس میں ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ زندگی دیکھنی چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 13 برس تک مکے میں رہے، جی ہے نا، اور جس وقت رہے تب تک یعنی 15-20 لوگ مسلمان ہوئے. جب آپ مدینے گئے، لیکن اس سے پہلے آپ نے جو بھی کوششیں کی، پہلے تو چھپ کر کرتے رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں کھل کر کرتے رہے. تو اس وقت جو آپ مکے میں رہے، تو اس وقت کیا نظام تھا آپ کا؟ کیا آپ کی لیڈرشپ میں سب کام ہو رہا تھا یا اس کا نظام کسی اور کے ہاتھ میں تھا؟ تو آپ ایک حق، انصاف، سچائی، ظلم کے خلاف تیاری کرتے رہے، کوشش کرتے رہے. کوشش کے اس وقت تک آپ اپنے نظام کی بات نہیں کی آپ نے، بلکہ آپ دوسروں کے نظام کے اندر رہے. تو اگر کوئی آدمی جو اسلامک بنیادی چیزوں کو چاہتا ہے کہ عدل ہو، انصاف ہو، یہ چیزیں ہوں، تو اس کے انڈر میں تو اگر دنیا رہ رہی ہے. دنیا رہ رہی ہے. اس لیے کہ آج کل جو جمہوریت کے نام پہ ہیں، تو جن ملکوں میں، مثال کے طور پر بھی سنگاپور میں 3 سال پہلے کی بات یہ ہے کہ ان کا جو ٹیکس جمع ہوا تھا وہ ان کے ریونیو ان کا زیادہ تھا جتنا ایکسپینڈ کرتے خرچ. تو ان سے کہا کہ بہت سے لوگوں کے اکاؤنٹ میں ڈالے گئے. یہ خود حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بھی باتیں ہیں. تو اس میں تو ہم اندرون خانہ کہیں نہ کہیں یا خاموشی کے طور پر یا نہ کر سکنے کی وجہ سے انڈرسٹوڈ تو ہے، اور ہم یہ کر رہے ہیں. تو اب یہاں پر یہ بولا جاتا کہ دوسرے لوگ آپ اللہ کا حکم کیسے نافذ کریں گے. تو اللہ کا حکم کے لیے کچھ چیزیں سماجک ہیں، کچھ معاشی ہیں، کوئی اکنامکس ہیں، کچھ مذہبی ہیں. مذہبی چیزوں میں تو ہر اپنا اپنا مذہب اختیار کرے گا، لیکن جو سب میں برابر ہے، جیسے معاشی ہے، اس میں تو کوئی ایک نظام قائم کر سکتا. اس کے لیے معاش کے لیے تو یہ نہیں کہ وہ آدمی چاول جو ہے کسی خاص آدمی سے خریدنا ہے، کسی دوسرے سے نہیں خریدنا ہے. تو جو کلچرل ہیں وہ تو خاص اسپیسیفک رہیں گی، یا یہ کہ جو مذہبی ہیں وہ اسپیسیفک رہیں گے. لیکن اخلاقیات ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، ان سب میں تو انسان کو اس میں مذہب کا کوئی بہت زیادہ بہت بڑا مسئلہ نہیں. بہت وہ بڑا تو مسئلہ کسی نہیں کے ہے. انڈر میں تو بھی جیسے ہندوستان کا ہمارا سیکولرزم ہے، جس میں کہ یہ ہے کہ سب اپنے اپنے طریقے سے عبادت کر سکتے ہیں، اپنے طریقے سے رہ سکتے ہیں. اس کے بیچ آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو لیگل پوائنٹ آف ویوز ہیں، اس کے لیے اگر اس طریقے سے ایک سسٹم بنتا ہے، ڈیموکریٹک سسٹم، تو وہ پورے طور پر جائز ہے. اس میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں جو کہ ان اسلامک یا اگینسٹ دا اسلام جسے کہا جائے. بالکل. بلکہ اس میں اگر کوئی چیز نامناسب ہے تو اس کے لیے کھڑا ہونا چاہیے اور اس کا ایک نمونہ پیش کر کے دینا چاہیے. اس کا نمونہ پیش. مثال کے طور پر میں ایک بات عرض کروں کہ بڑی گہرائی کے ساتھ دیکھیے، میں یہ کہوں کہ مہینہ اب 28 دن کا ہونے لگا. تو لوگ کہتے ہیں ایسا کیسے، ابھی تو 30 دن، کیلنڈر میں 30 دن ہے. لیکن حقیقت مہینہ 28 دن کا ہونے لگا. کیسے؟ آپ موبائل ریچارج کراتے ہیں 28 دن میں، وہ کہتا کہ ایک مہینے کا 28 دن کا ہے. اگر واقعتاً انصاف پسند لوگ ہیں، جن کی بات کر رہے ہیں، یہ آواز جو لوگ اٹھا رہے ہیں،
ان کو یہ چاہیے تھا کہ اس کے اوپر کوئی آ کے نظام بنائے کہ مزدوروں کو جاب جو لوگ کر رہے ہیں ان کو پیسے دینے کے لیے 28 دن کا مہینہ ہو، تاکہ انہیں ایک مہینے کا ایکسٹرا خرچ ملے، جیسے ان کا پرو ہے، تہوار ہے، عید ہے، بقرعید ہے، ہولی ہے، دیوالی ہے۔ نہ یہ کہ مزدوروں سے نچوڑنے کے لیے آپ 28 دن کا مہینہ کر رہے ہیں، جاب والوں کو پیسہ دینے کے لیے تو 30 دن کا 31 دن کا مہینہ ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب بات ہے، یہ بالکل ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن ایک سسٹم کا حصہ ہے۔ اس طریقے سے میں سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں۔ ان سب کے لیے آپ یہ کہیے کہ یہ سب کا بھلا ہے، اس میں تو کسی قوم کی بات نہیں۔ تو یہ ایک اجتماعی کام ہے۔ اب ان سب کے لیے اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے، وہ اگر مسلمان نہیں بھی ہے تو ایکسیپٹیبل اور ایکسیپٹ کرنا چاہیے، بلکہ آپ کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک اچھے مذہب کے ماننے والے ہیں تو پھر ان سب میں تو خاموشی ہے۔ وہی تو، چاہے کوئی بھی انسان ہو آپ کے حساب سے وہ ایک لیڈر ہو سکتا ہے، اس میں کوئی اس لیے کہ الگ الگ مذہبی چیزوں میں تو الگ مذہب رہیں الگ گی، چیز ہے، سیاست روایت الگ چیز ہے۔ بھی۔ ہاں، بار بار واپس میں وہیں پر جا رہا ہوں، مذہب اور سیاست۔ کیا قرآن نے کوئی پراپر گائیڈ لائن دی تھی کہ کس طریقے کی سیاسی نظام ہونا ہی چاہیے، یا اس سے آپ ہٹ نہیں سکتے ہیں؟ دیکھیے سیاست کا کے لیے تو جو بنیادی چیزیں اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، کہ ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ وہ میزان اور انصاف قائم کر سکیں۔ بار بار قرآن کریم نے کہا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اور 8ویں پارے میں اس میں 10 چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرنا، یتیموں کے ساتھ اس کا حق نہیں مارنا، اور اگر ناپ تول میں کمی نہیں کرنا۔ یہ بیسک بنیادی چیزیں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں بہت مطالعے کے بعد کہ اسلام نے نظام قائم کرنے کے لیے ایک کامن بات کہی ہے، اسپیسیفک کسی مسلمانوں کے اعتبار سے نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے، ایک عام بات کہی گئی ہے کہ اس طرح کا نظام ہو جس میں کسی مذہب سے اٹھ کر کے، مثال کے طور پہ لین دین کا معاملہ ہے تو یہ سب کسی مذہب کے ساتھ نہیں، حق کی بات بولنی ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ اگر وہ مسلمان ہے تو ہم نہ حق بول دیں اور دوسرا ہو تو حق بول دیں، تو ججمنٹ ہے، فیصلہ کن باتیں ہیں۔ تو اس میں تو یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ سب کے لیے کامن باتیں ہیں۔ یہ بہت، آپ نے بہت ساری باتیں بتائی، کافی اچھی باتیں بھی ہیں، لیکن اس سب میں کہیں نہ کہیں علماء کا رول آتا ہے، کیونکہ لوگ علماء سے ہی سیکھ رہے ہیں کافی حد تک، سوشل میڈیا تو ہے ہی۔ تو کیا علماء نے پچھلے 20ویں صدی میں، 21ویں صدی میں، کیا اجتہاد کے اگر ہم پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اگر نئی سوچ اگر پھر سے دیکھنا ہو، تو جو خلافت کا جو کانسیپٹ پڑھایا جا رہا تھا، سکھایا جا رہا تھا، پرانی کتابوں میں تھا، کیا اس پر دوبارہ روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے ماڈرن ٹائمز میں، یا یہ ابھی تک اس سے دور ہیں؟ دیکھیے اجتہاد کا، میں تو مفتی بھی ہوں، تو افتاء کی کچھ کتابیں ہیں، اس میں اصول رول اس میں بیان کیے جاتے ہیں، تو اس میں تو یہ ہے کہ اب نیا اجتہاد کا دروازہ تقریباً بند ہے۔ جو پرانی باتیں کہی گئی ہیں اسی کو آپ کو بیان کرنا ہے، یہ ایک افسوسناک چیزیں ہیں۔ اکثر و بیشتر یہ ہے کہ آپ کو اجتہاد کے دروازے بند ہی کی طرح بیان کیے جاتے ہیں، پڑھایا کچھ بھی جاتا ہے لیکن عملی طور پر یہ ایک افسوسناک ہے، جبکہ زمانے اور وقت کے ساتھ چیزیں تغیر آتی ہیں۔ کبھی آپ اگلے پروگرام میں ہم کبھی بتائیں گے کہ کتنی چیزوں میں تغیر ہوا اور ہونا چاہیے اور کس میں ضرورت ہے۔ تو ایک تو یہ تھا کہ کیا سوال تھا آپ کا ابھی؟ کہ یہ جو خلافت کا ہاں، کانسیپٹ جو پڑھایا جا رہا تھا 20ویں صدی میں، کیا اس پہ کوئی خلافت چینج کے آیا؟ حوالے سے اجتماعی طور پر اپنے ملکوں میں تو ہم نے نہیں پایا، انڈیویجول لوگوں کی گفتگو ہوئی ہے، اور فقہ جدہ وغیرہ میں فقہ وغیرہ کے لیے تو مسئلے مسائل پر ان کے ہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن خلافت کے حوالے سے اجتماعی طور پر ایسی کوئی کوشش میرے علم میں نہیں ہے کہ ان لوگوں نے بیٹھ کر بات کی ہو، اور جس میں دونوں باتیں کی گئی ہوں کہ سماجی کے اعتبار سے، معاشرتی کے اعتبار سے، ٹائم اور وقت کے تبدیلی کے اعتبار سے، اور اسلامک اعتبار سے ایک کیا بہتر ہونا چاہیے۔ ایزیٹک آپ یعنی 1400 برس پہلے کی باتیں آپ لاگو کرنا چاہیں گے۔ اچھا، ہم سفر کرنے میں، کپڑے پہننے میں، کھان پان میں، اور یہ نیو جو ٹیکنالوجی ہے اس کے اپنانے میں، اس میں ہم نہیں گفتگو کرتے ہیں، لیکن کچھ ان سب چیزوں میں ہم وہی یعنی اس وقت کی باتیں شاید ہم کرتے ایسی ہیں۔ چیزوں پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں جس سے ہنگامہ ہو، بالکل، ہمیں تو یہ لگتا ہے سنجیدگی کی کوئی جس سے گفتگو نہیں فساد ہے۔ پیدا ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو ایک چیز ہے جو دماغ میں آتی ہے اسی کے ساتھ، کہ سوشل میڈیا پر یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں، اس سے کہیں نہ کہیں، ٹھیک ہے مسلمز آپس میں گمراہ ہو رہے ہیں، وہ تو ہو ہی رہے ہیں، لیکن سامنے ایک نان مسلم آڈینس ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، اور جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا کہ
جو جن چیزوں کو ایک اس کے دماغ میں تصور آتا ہے اسلامک اسٹیٹ سے، اس سے وہ خوف کھانے لگتے ہیں، تو اس سے کہیں نہ کہیں ماحول خراب ہونے لگتا ہے۔ ایسے میں جیسے کہ آپ خود عالم ہیں، عالم دین ہیں آپ، اور کیا کرنا چاہیے کہ یہ چیز کنٹرول ہو سکے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں اس سے ماحول خراب ہوتا ہے، اور اس سے کہیں نہ کہیں مسلمز کی ہی امیج خراب ہوتی ہے۔ محترم، میں ایک بات یہ عرض کروں گا کہ یہ خلافت کا لفظ عام طور پہ جو لوگ کتاب لکھتے ہیں تو سورہ بقرہ کی تیسرے صفحے کی چوتھے رکوع کی پہلی آیت وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، خلافت کا لفظ وہیں سے آیا، اور پھر وہ الگ مفہوم ہے کہ خلافت کے کیا معنی ہے۔ وہاں پر فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ ہم تو تسبیح تقدیس یعنی اچھائی بیان کرتے رہتے ہیں، ایسی قوم کی کیا ضرورت ہے کہ جو فساد کرے اور خون بہائے؟ تو اللہ رب العزت نے پیرامیٹر کیا بنایا، یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی سوچا آپ نے؟ نہیں۔ قرآن نے یہ کہا کہ تسبیح تم کرتے ہو، یعنی اس پہ بحث نہیں کہ اللہ نے کوئی نہیں، بلکہ یہ کہا کہ تم ان چیزوں کا نام بتاؤ، وَعَلَّمَ آدَمَ أَنبِئُونِی بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُم صَادِقِینَ، کہ تم مجھے ان چیزوں کا نام بتاؤ۔ خاموش ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا نام بتا دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا؟ علم کی وجہ سے اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، انسانوں کو وجود بخشا یا انسانوں کا ایک نظام قائم کیا۔ تقدیس تسبیح کی وجہ سے نہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ بنیادی چیز اس پورے سسٹم کے لیے علم ہے۔ تو لہذا ہمیں پبلک کو بھی ایجوکیٹڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ پبلک کو ایجوکیٹ، لیکن وہی پرابلم ہے کہ یہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، یہ انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، جو صبح شام یہ ساری باتیں کر رہے ہیں جس سے فساد پھیل رہا ہے۔ نہیں، دیکھیے دو چیزیں ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، میں واقعہ سناؤں گا۔ مولانا وحید الدین خان صاحب کے پاس لوگ گئے، کچھ تبلیغ جماعت کے لوگ گئے، اس میں کچھ انجینئر وغیرہ بھی تھے، آسام کے لوگ تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں تبلیغ کا، اور ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں، آپ جو ہے پڑھے لکھے لوگوں میں کر رہے ہیں اور ہم جو ہے عام لوگوں میں کر رہے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے جواب دیا نہیں دیا، بعد میں انہوں نے لکھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ غلط تصور ہے۔ انٹلیکچوئل جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں لکھ کر کے وہ انٹلیکچوئل لوگوں کی ذہن سازی، اور یہ لوگ جو یہ عام لوگوں کے ذہن میں۔ تو وہ اب یہ تصور آپ نے کیا کہ یہ بھی انجینئر ہے، پروفیسر ہے۔ ایجوکیشن ایک الگ چیز ہے اور انٹلیکچوئل ہونا ایک الگ چیز ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ آدمی پڑھا لکھا نہ ہو لیکن ان کی سوچ، ان کی فکر بلند ہو۔ ایک آدمی ڈاکٹر ہو لیکن ان کی فکر ایڈیٹڈ ہے یا بہت زیادہ آزادی ہے۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ لوگ ڈاکٹر انجینئر ہونے کے باوجود ایسی باتیں کر سکتے ہیں جو لا علمی کی ہوں؟ ان کے مکمل عزت و احترام کے ساتھ یہ بات معرض کر رہا ہوں۔ جی بالکل، بے شک۔ خیر، اب چلتے چلتے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ یونیورسٹی میں بھی گئے، آپ نے دارالعلوم دیوبند بھی دیکھا، اور آپ JNU بھی گئے، آپ نے میڈیا اسٹڈیز بھی پڑھا، آپ نے بہت سارے کام کیے۔ تو کچھ چیزیں وہ ہیں جو پورے طور پہ دین کی مانی جاتی ہیں اور کچھ چیزیں پورے طور پہ دنیا کی مانی جاتی ہیں۔ یہ بیلنس کیسے ہوتا ہے؟ اور عام طور پہ ہمارے شو کا نام بھی ہے اور لوگ سوال کرتے ہیں دین اور دنیا ساتھ لے کے کیسے چلیں؟ آپ سے سوال۔ یہ تصور ہی غلط ہے۔ دین اور دنیا تو یعنی دین اگر صحیح طور پہ رسول اللہ کا دین، کیا رسول اللہ کھاتے نہیں تھے، پیتے نہیں تھے، بزنس نہیں کرتے تھے، کپڑے نہیں پہنتے تھے، شادی بیاہ نہیں کی، بچے نہیں ہوئے؟ وہ تو دنیاوی چیزیں ہیں بھائی، باتھ روم وغیرہ جانا، یہ سب تو چیزیں یہ ہیں۔ آپ اپنے جوتوں کی بھی گاٹھ رہے ہیں۔ تو وہ دین اور دنیا کا یہ فرق جو ہم لوگوں نے کر دیا نا کہ شاید کاروبار کرنا ہمارے یہاں وہ بددینی ہے، بلکہ کاروبار میں غبن یعنی کسی کو دھوکہ دینا، ڈپلیکیٹ چیز کو یعنی اوریجنل کے نام پہ بیچنا، وزن میں کمی کر دینا۔ آپ 50 گرام لکھ رہے ہیں اور 48 گرام چیز دیکھ رہے ہیں، یا آپ مٹھائی وزن کر رہے ہیں اور آپ 2000 روپے کلو مٹھائی ہے، ڈبے کا وزن 50 گرام ہے، اس کوٹ جو گتے کا ہوتا ہے وہ تو 2000 روپے کلو نہیں ہے، لیکن آپ پوری مٹھائی کے ساتھ ڈبے کو وزن کر رہے ہیں، آپ نے اس گتے کی بھی قیمت آپ نے 2000 روپے لگائی ہے۔ یہ سوچنے کی چیزیں ہیں۔ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا نہیں بلکہ یہ دین اور دنیا ایک ساتھ چلنے والی چیزیں ہیں۔ ہمارا یہ سوچنے کا ایک فرق ہے کہ ہم نے دونوں کو ایک الگ سمجھا ہے، بلکہ جو بنیادی مورل ویلیوز ہیں وہ دین ہے، اور اس کو دنیا میں جو ہم کاروبار کرتے ہیں اس کے ساتھ کرنے کا نام دنیا ہے۔ بہت اچھی بات، یعنی کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ دین ہمیں ایک طریقے سے ایک مورل کمپس دیتا ہے جس کے ساتھ ہمیں دنیا میں رہنا ہے۔ باقی
چیزیں تو الگ ہیں, مطلب باقی چیزیں اسی کے ساتھ ہیں. دونوں ساتھ چلیں گی. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب, بہت ہی ہماری آپ نے رہنمائی کی, اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جزاک اللہ. دین اور دنیا کے اس ایپیسوڈ میں اتنا ہی. اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.